سب سے پہلے گلہ محمود خان صاحب کو دینا تھا کہ کل جو اس نے شہباز شریف ہماری پارٹی صدر اور نیکسٹ بیکمنگ چیف پرائم منسٹر کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے زیادہ اس نے زیادتی کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام صحافی برادریوں کا، اخبار والوں کا، ٹی وی کا، پرنٹ میڈیا اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہماری اس پریس کانفرنس میں آپ لوگ آئے ہیں اور اس کو لائیو کوریج دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پارٹی کے پارلیمانی گروپ میں جو کوئٹہ میں موجود ہیں، الیکٹڈ ممبرز وہ بھی ہیں اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ بھی ہے، آج سب موجود ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس میں تو ایک موجودہ سیاسی صورتحال پہ بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے گلہ محمود خان صاحب کو دینا تھا کہ کل جو اس نے شہباز شریف ہماری پارٹی صدر اور نیکسٹ بیکمنگ چیف پرائم منسٹر کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے زیادہ اس نے زیادتی کی ہے۔ ایسے الفاظ سیاست میں اگر نہ استعمال کیے جائیں تو بہتر ہے۔ ایک سینئر سیاستدان ہونے کے ناطے وہ بہتر تھا کہ ہم کو بھی عقل سکھاتے اور خود بھی تھوڑا بہت خیال ان چیزوں کا رکھتے۔ بہرحال ان کے ریمارکس سن کر کے دکھ ہوئے۔ شہباز شریف صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے انکوں کا تارا رہا ہوں۔ پتہ نہیں کدھر سے ہمارے بڑے بھائی کو یہ اطلاع کسی نے دے دی کہ شہباز شریف نے یہ کیا۔ چلو اگر یہ ہوتا بھی پھر بھی الفاظ تھوڑے اچھے ہونے چاہیے۔ ہم سیاستدان اگر ایک دوسرے کا ہم احترام اور عزت نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ خان صاحب کو اگر الیکشنز کا گلہ ہے یا دوسرے کا گلہ ہے تو مسلم لیگ سے تو کدھر بھی اس کا ٹکراؤ ہی نہیں آیا ہے۔ ہوگا کسی اور پارٹیوں کے ساتھ ہوگا یا دوسرے عوامل کے ساتھ ہوگا، اس کا بے شک ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ الیکشن میں کدھر جو دھاندلی ہوئی ہے ان سب خود بھی اس کا شکار رہے ہیں، لیکن خان صاحب کا لہجہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اگر اس پہ وہ تھوڑا بہت سوچ لیں اور اس کو بہتر پیرائے میں بیان کر سکیں تو بہتر ہوگا۔ سیاست میں ضبط و تحمل بڑا اچھا چیز ہوتا ہے اور اسی سے ہی سیاستدان چلتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھ لیں جتنا میاں صاحبان نے خان صاحب کا، سردار اختر مینگل کا، ڈاکٹر مالک کا یا بلوچستان کی دوسری لیڈرشپ کا جتنا خاطر کیے اتنا کسی پارٹی نے نہیں کیے۔ پیپل پارٹی کا یا دوسرے پارٹیوں کا میں نام نہیں لوں گا، کسی نے نہیں کیا۔ میاں صاحب نے تو ہم سے زیادہ ان کو پریفرنس دی ہے ہمیشہ اور عزت سے دیکھا ہے۔ خان صاحب، محمود خان صاحب، یہ دوسرے ہمارے سردار اختر مینگل صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب، ایون الیکشنز میں اس نے کہا کہ ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں کرنا ہے۔ یہ چیزیں بہتر ہے۔ ابھی ہمارے بڑے ہیں، ہم گلہ ہی دے سکتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہ نہ کر لے۔ لیڈرشپ اپنی جواب اپنی دیں گی، ہم صوبے میں ہم اپنی جواب دیکھ لیں۔ اور صوبے میں ابھی تک جو دوسرے پولیٹکس کا جو میں بات کر رہا ہوں، صوبے میں ابھی موجودہ حالات یہ ہے، جو موجودہ 51 سیٹس جو ممبرز کامیاب ہوئے ہیں اس میں ہماری ماشاءاللہ آج بھی لیڈنگ پوزیشن ہے، اور جو دوسرے پارٹیاں ہیں وہ بظاہر تو اس وقت اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ مقابلے میں ہے اور پیپل پارٹی بھی اس میں دلچسپی رکھتی ہے کہ اپنا چیف منسٹر لیں۔ میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ یا ٹیلی ویژن میں انہوں نے تاثر بھی دیا ہے کہ ہم لوگ لا رہے ہیں یا ہم کو چھوڑ دیا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کو آج تک، آج بھی میری آدھا گھنٹہ پہلے بھی قیادت سے بات ہوئی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی ہم لوگوں کا ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، بلکہ جو دوسرے پارٹیز ہیں میں نے کہا کامیاب ہوئے ہیں، چاہے اس میں جو بھی ہیں ان سب کا ہمارے ساتھ زیادہ طبیعت بن رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادہ، چاہے وہ آئیں گے جو اسمبلی میں آئیں گے اور پارٹیسپیٹ کریں گے، انشاءاللہ ان کے تعاون سے ہم حکومت بنائیں گے۔
پیپل پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے، ان کو بھی کوائلیشن میں ڈیفینیٹلی ہماری خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی چلے. یہ آج تک کا صورتحال تھا، ہمارے ساتھ ہی آج یہ ہے. کوئی یہ پیشیاں ہماری لگی ہوئی ہے، عاصم کرد گیلو بھی پیشی کے لیے گیا ہوا ہے، لیڈی صاحب بھی پیشی کے لیے گیا ہوا ہے، ہمارا طور عثمان خیل بھی پیشی کے لیے گیا ہوا ہے. دوسرے بھی ہمارے ساتھی جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں، جو ادھر کوئٹہ میں موجود تھے وہ آج آ گئے. کچھ خان صاحب کا اور دوسرے پارٹیز کا جو یہ گلے ہے کہ ان کے ساتھ الیکشنز میں زیادتی ہوئی. میں نے پرسوں بھی ظاہر کیا آپ لوگوں سے کہ سب سے زیادہ زیادتی مسلم لیگ کے ساتھ ہوئی. یہ میرے دوستین ہیں، اس سے ذرا حال پوچھنے. سردار فتح حسنی ہے، اس سے ذرا حال پوچھے. مجیب حسنی صاحب ہے، اس سے ذرا حال پوچھیں. یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں. میرا دیکھ لیں آج تک کیا آپ لوگوں کا دل مانتا ہے کہ جعفر خان ہار سکتے؟ سچ بتائیں، سچ ایز اے پریس والے. 3 کروڑ روپے ایک آدمی کو آخری رات دے دیے، اس کا اسٹیشن تبدیل کر دیا، رات کے 9 بجے تک ٹپے لگتے رہے. ہم نے کہا کیوں نہیں روکتے؟ بولتے میری بات نہیں مانتے. آرو یہ کہہ رہے کہ میری بات نہیں مانتے. ابھی ہم کس کو گلا دیں؟ تو ہمارے ساتھ سب سے زیادہ مجموعی طور پر اس وقت تو جو بینیفیشریز ہیں، خان صاحب کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دوسرے بینیفیشریز ہیں وہ تو سب سے زیادہ وہی وہ کر رہے. ہم کس کا سیٹ لے گئے؟ مجھے یہ بتاؤ، ہم کس کا سیٹ لے گئے؟ ہم تو کسی کا سیٹ نہیں لے گئے. ایک آدھ سیٹ پہ مقابلہ ہوا ہے، ڈیفینیٹلی کلیم ان کا بھی ہوگا، ہمارا بھی ہوگا. اتنے بڑے سیٹوں میں ہم 11 سیٹوں پہ صوبائی میں آئے ہیں، 4-5 پہ نیشنل میں آئے ہیں، تو اس میں گلے تو رہ جاتے ہیں کہ فلانے پہ ہمارا مقابلہ تھا. لیکن سب سے زیادہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی. اور میں نے خود جوب میں جلوس بھی نکالا تھا، دھرنا بھی نکالا تھا. اور اگر ان اداروں کا میں نام لوں جو انوالو ہوئے ہیں اس میں، جاسوسی ادارے نہیں، یہ دوسرے جو ہے، ان لوگوں نے بھی سائیڈ مارا ہے لوگوں کا ہمارے الیکشنز میں، ایف سی وغیرہ نے. تو یہ تو ہم کو گلا نہ دیں، پھر اس پہ شہباز شریف کو معید الزام ٹھہرانا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. وہ تو اس وقت خود سفر کر رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں جیسے وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے؟ نہیں، آپ نے ایک سوال پہ ایڈ کروں گا. آپ نے بولا کہ میرے مخالف نے 3 کروڑ روپے دیے، تو اس کے خلاف آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے، الیکشن ٹریبونل میں جائیں گے؟ دھاندلی کب؟ بازار کی باتیں تو ہوتی ہو، وہ تو آپ کو پھر ثبوت مانگتے ہیں. کورٹس دیے ہیں، وہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. اب جو کسی سے آدمی سے پوچھ لے، وہ دیے ہیں. لیکن وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو صرف دیے ہیں آخری ہفتے میں، بقایا تو بڑی لمبی لائن ہے.